بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لقمے کے مسائل بیان کریں گے۔ لقمہ کہتے ہیں امام غلطی کرے، ایسی غلطی جس سے نماز فاسد ہو رہی ہو تو مقتدی امام کو اس فساد صلاۃ والی غلطی سے بچانے کے لیے جو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کی صورت میں جو اشارہ کرتا ہے اسے لقمہ کہتے ہیں۔ تو لقمہ جو ہے اگر واقعی نماز فاسد ہونے والی ہے تو مقتدی نے لقمہ دے دیا ہے تو یہ لقمہ دینا اس کا درست ہے۔ اور لقمہ کے لیے چند مسائل جو کہ لقمہ کے ہیں ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ لقمہ دینے والے کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض اوقات امام کو علم نہ ہو، امام عالم نہ ہو اور اسے لقمے کے مسائل نہ آتے ہوں تو وہ لقمہ لے لے تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر امام کی نماز ٹوٹ گئی تو سارے مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب لقمہ کب دینا چاہیے؟ کہ جب آپ کو یقین کامل ہے کہ امام جو ہے وہ غلطی پر ہے اور یہ غلطی فساد صلاۃ کا سبب بن سکتی ہے تو پھر آپ لقمہ دے دیں۔ بالفرض امام قرات کر رہا ہے اور قرات کے دوران جو ہے ایسا لفظ جو ہے وہ بول دیتا ہے جس سے معنی میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اور ایسی تبدیلی واقع ہو رہی ہے جس سے نماز فسق ہو جاتی ہے۔ جس طرح عذاب علیم کی جگہ عذاب علیم عین کے ساتھ پڑھ دے۔ علیم کا مطلب دردناک عذاب ہے، علیم کا مطلب جاننے والا عذاب ہے، تو یہ اب بڑی غلطی ہے، لہنے جلی ہے، اس لیے یہاں لقمہ مقتدی دے سکتا ہے۔ یا پھر جو ہے کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس سے آپ کو واضح لگ رہا ہے کہ یہاں امام جو ہے غلطی کر رہا ہے، جس طرح عزیز حکیم کی جگہ جو ہے وہ عذاب حکیم کہہ دیتا ہے، عزیز حکیم کی جگہ عذاب حکیم کہہ دیتا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے، عزیز کی جگہ عذاب لگا دیتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی نماز چونکہ اس سے فاسد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے صفت ایسی لے کے آ گیا ہے، تو اس لیے یہاں بتانا اس کا ضروری ہے۔ اگر وہ عزیز حکیم کی جگہ عزیز عظیم کہہ دیتا ہے، ایک اللہ کی صفت کی جگہ دوسری صفت لگا دیتا ہے، غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مقتدی کو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لقمہ دے دیتا ہے مقتدی تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے درستگی کروائی ہے الفاظ کی، لیکن یہاں حاجت نہیں تھی لقمے کی۔ اور اگر امام نے فرض قرات مکمل کر لی ہے، اگر اس نے 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو کہ 3 کے برابر ہے فرض قرات اس کی مکمل ہو گئی ہے تو امام اڑ گیا ہے، اس نے غلط لفظ نہیں بولا، رک گیا ہے، آگے اگلی آیت اسے یاد نہیں آ رہی، یا پھر غلطی ہو رہی ہے، وہ نہ آگے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن چلا نہیں جا رہا، رکتا ہے، ایک دفعہ کوشش کرتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے، اب وہ کوشش کرتا ہے تو مقتدی کو فوراً نہیں بولنا چاہیے۔ فرض نماز میں اگر نماز تراویح ہے پھر تو پورا قرآن پاک پڑھنا ہے، اس لیے وہ تو سامنے نے بتانا ہی بتانا ہے، تو فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کہ فرض نماز میں امام قرات کر رہا تھا، اس نے فرض قرات مکمل کر لی ہے، اب غلطی نہیں کی اس نے، وہ ویسے اڑ گیا ہے، کوشش کر رہا پڑھنے کی، تو پہلے نمبر پر تو امام کو چاہیے ایک دفعہ کوشش کی ہے، دوسری دفعہ کی ہے، اگر نہیں زبان پہ لفظ آ رہا فرض قرات مکمل کر لی ہے رکوع میں چلا جائے، اگر فرض قرات مکمل نہیں کی تو عدول کر لے، کوئی اور صورت پڑھنی شروع کر دے کہ جو صورت پڑھ رہا تھا اس میں غلطی واقع ہو رہی ہے، اڑ رہا ہے، تو کیا کرے، لقمے کا انتظار نہ کرے، خاموش نہ ہو کہ کوئی مجھے لقمہ دے، اس کا خاموش ہونا مکروہ ہوگا، لقمہ لینے کا انتظار کرنا اس کا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خاموش ہوتا ہے پھر مقتدی کو چاہیے وہ اسے لقمہ دے دے، تاکہ اگر وہ 3 تسبیح کی مقدار خاموش رہتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ 3 دیر خاموش رہے گا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تو نماز میں چونکہ غلطی ہو جائے گی تو اب وہ سجدہ سہو جو ہے اس کے وجوب کو دور کرنے کے لیے مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ امام کو تو چاہیے تھا کہ اب فرض قرات ہوگی تو رکوع کر لے، اگر اسے نہیں پتا تو پھر مقتدی جو ہے وہ لقمہ دے دے۔ بعض لوگ جو ہے جلدی کرتے لقمہ دینے میں کہ امام فرض قرات میں تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو نماز تراویح میں بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ بار بار کوشش کرے، کیونکہ لقمہ ایک کلام ہے، گفتگو ہے، تو نماز میں گفتگو کریں گے، کلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ لقمہ اس کو بتانا ہے نا، تیری یہ غلطی ہو رہی ہے، بتانا، یہ کہ گفتگو ہے، اشارہ کرنا، تو پہلے نمبر پر تو انتظار کرنا چاہیے
کہ وہ خود ہی درست کر لے۔ اگر اندیشہ یہ ہے کہ کہیں یہ الفاظ غلط نہ پڑھ لے جس سے نماز کا جو ہے وہ فساد ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر جو ہے وہ فوراً بتا دے کہ یہاں یہ نہیں، یہ پڑھنا ہے۔ تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، امام جو ہے 4 رکعتوں والی نماز ہے، درمیانی اتحیات پہ نہیں بیٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، اب مقتدی جو ہے وہ اسے لقمہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ درمیانی اتحیات پہ نہیں بیٹھا، ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا، ہو رہا تھا، لقمہ دینا درست ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو چکا ہے، اب تو سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہے، اب تو لقمہ دینا بنتا نہیں ہے۔ یہ ہے درمیانی قاعدے کی بات ہے۔ آخری قاعدے میں کھڑا ہو جائے تو لقمہ دے سکتے ہیں، درمیانی قاعدے میں وہ بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہو چکا ہے، اگر ہو رہا تھا تب دے دیں تاکہ سجدہ صاحب واجب نہ ہو۔ لیکن اب نہیں دیا، کھڑا ہو گیا، پچھلے کو بعد میں پتہ چلا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں تو اس نے لقمہ دے دیا، جتنوں نے بھی لقمہ دیا ان کی نماز جاتی رہی۔ کیونکہ اب وہ محل ہی نہیں تھا لقمے کا، اب تو کھڑا ہو چکا ہے، اب تو وہ دوبارہ بیٹھے گا تب بھی سجدہ صاحب اسے کرنا پڑے گا، اب نہیں بیٹھتا، کھڑا ہے تو تب بھی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ تو اب اس نے لقمہ دیا، اس کی نماز جاتی رہی، کیونکہ اس نے بے جا لقمہ دیا ہے، اب تو وہ کھڑا ہو گیا، لقمے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب امام نے لقمہ لیا، فتاویٰ رضویہ میں بھی ہے اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے۔ فتاویٰ رضویہ جو ہے اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 648 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ فتاویٰ عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اب چونکہ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس نے لقمہ دیا تو بے جا لقمہ دیا ہے، تو اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ امام نے لے لیا، امام کھڑا ہو گیا تھا تیسری رکعت میں، اب وہ بیٹھ گیا ہے تو امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ درمیانی قاعدے کی بات ہے، آخری قاعدے کی بات نہیں ہے۔ اگر آخری قاعدہ ہے جیسا کہ فجر کے 2 فرض ہیں یا پھر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، عموماً نماز تراویح میں غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ رکعات ہوتی ہیں تو حافظ کو متشابہ لگ جاتا ہے۔ اگر نماز تراویح ہے تو نماز تراویح میں 2 رکعتیں مکمل ہو گئی تھی، تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے، اب تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے تو اب لقمہ دے سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کو یہ علم ہوا کہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی تھی، تیسری میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب چونکہ اب جو لقمہ دیا ہے وہ آخری قاعدے کا دیا ہے، آخری قاعدہ بھی فرض ہے اور کھڑے ہونا بھی فرض ہے، اب اضافی رکعتیں پڑھیں گے تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہے کہ 3 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو 3 رکعتیں تو نہیں نا نمازی میں تراویح میں، تو اب اس کو لقمہ دے دے۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے، ایک قاعدہ آخر ہوتا ہے، قاعدہ اخیرہ یعنی آخری التحیات۔ تو جو قاعدہ اولا ہے اس کی پہلے بات کر رہے تھے ہم کہ امام کھڑا ہو جاتا ہے تیسری رکعت میں، اب مقتدی کھڑا ہونے کے بعد جو لقمہ دے رہا ہے اس کا لقمہ دینا درست نہیں ہے کیونکہ واجب چھوٹا ہے۔ واجب چھوٹنے کی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اب امام نے لے لیا ہے تو امام کی نماز بھی جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اب امام کی نماز نہیں ہے تو کسی مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اسی لقمہ دینے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حکم ہے وطروں کی نماز کا، وہاں بھی رمضان شریف میں چونکہ وطر با جماعت ادا کیے جاتے ہیں، وہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ تیسری رکعت تھی، امام نے تکبیر قنوت کہنی تھی، غلطی سے وہ رکوع میں چلا گیا۔ جب وہ رکوع میں چلا گیا، اب رکوع میں جا چکا ہے، ایک کہہ کے رکوع میں جا رہا تھا، ابھی جھک رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا تو وہ تو درست ہے۔ اب رکوع میں چلا گیا ہے تو اب کسی نے لقمہ دیا تو اب جس نے لقمہ دیا چونکہ رکوع میں چلا گیا، اب رکوع سے اٹھتا ہے تو تب بھی تو سجدہ صاحب ہوتا ہے، تو لقمہ دینا جہاں ضرورت نہیں تھی لقمے تھی، اس نے غیر محل میں لقمہ دیا ہے جو کہ غیر ضروری تھا، تو اب اس کی نماز، لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ جب اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، امام نے اگر لقمہ لے لیا، یہ جو صاحب علم امام ہے وہ کبھی لقمہ نہیں لیں گے، ان کو پتہ ہے رکوع میں چلا گیا ہوں، آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا کیونکہ واجب چھوٹا ہے، واجب چھوٹے تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جاتی ہے، تو وہ لقمہ نہیں لیتا، وہ نماز مکمل۔ اگر کسی امام نے لقمہ بالفرض لے لیا ہے اور اب چونکہ اس نے جب لقمہ دیا وہ تو نماز سے نکل گیا، اب خارج الصلاۃ فرد کا لقمہ لے تو نماز ٹوٹ جاتی امام کی۔ جب امام کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو سب کی نماز
ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے خارج الصلاۃ ایک شخص کا لقمہ لے لیا ہے۔ تو یہ لقمے کے اہم مسائل ہیں، اور لقمہ جو ہے یہ ضرورت ہو تو تب دینا چاہیے، ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے یقین کی بھی، یقین بھی ہے تو تب لقمہ دینا چاہیے۔ اگر کسی بھی شخص نے لقمہ دے دیا کہ 2 تراویحیں ہو چکی تھی، اس کا خیال ہے کہ شاید ایک ہوئی ہے، امام بیٹھ گیا ہے، اس نے لقمہ دے دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اشارہ دیا کھڑے ہو جاؤ، تو اب اس نے یقین سے لقمہ دیا کہ 1 رکعت ہوئی ہے لیکن 2 ہو گئی تھی، اسے مغالطہ لگا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس کو غلطی لگی ہے۔ جہاں واجب چھوٹ رہا ہے وہاں غلطی نہیں لگ رہی، وہاں تو یہ کہ اٹھ گیا ہے، وہ تو بتانا چاہ رہا تھا درمیانی اتحیات چھوٹی ہے، واپس آؤ، اب اسے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، چھوٹ جائے تو آخر میں واجب چھوٹا ہے، آخر میں سجدہ صاحب ادا کریں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی سے لقمہ دیا جائے، غلطی سے اس طرح کا لقمہ نہیں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ امام جو ہے اس نے 2 رکعتیں مکمل کی ہیں تو مقتدی کو لگا کہ 1 پڑھی ہے تو وہ کھڑے ہونے کا لقمہ دے رہا ہے، یا پھر امام نے جو ہے وہ 1 پڑھی تھی تو مقتدی کو لگا 2 پڑھ لی ہیں، امام کھڑا ہوا ہے دوسری پہ، اسے لگا شاید 2 پڑھ لیے، وہ اس انداز سے لقمہ دے رہا ہے کہ 2 ہو گئی ہیں، اللہ اکبر کہ بیٹھ جاؤ، تو اب اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ وہ جو ہے غلطی سے لقمہ دے رہا ہے، اور وہ چونکہ لقمہ اپنے یقین کے ساتھ دے رہا ہے، اور لقمہ یقین ہو تو تب دینا چاہیے، اگر یقین نہیں ہے ایسے 50-50 تو لقمہ نہیں دینا چاہیے، بالکل نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر اسے یقین ہے کہ واقعی امام غلطی کر رہا ہے تو تب لقمہ دے، ادروائز جو ہے اسے لقمہ دینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ لقمہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، لقمے سے ہو سکتا ہے اس کے لقمے سے امام کی نماز جو ہے وہ جاتی رہے، امام کی نماز نہیں ہوگی، مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک شخص ہے وہ نماز میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہے، ایک شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہے، امام نماز پڑھا رہا تھا، وہ باہر ویسے بیٹھا تھا یا اندر ہی بیٹھا ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اب وہ نوٹ کر رہا ہے کہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں، امام تیسری میں کھڑا ہو گیا، وہ باہر سے لقمہ دیتا ہے، امام اس کا لقمہ لے لیتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ نماز سے باہر شخص تھا، اس کا لقمہ لینے سے نماز جاتی رہے گی۔ یہ لقمے کے چند عام مسائل تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، کسی کے ذہن میں لقمے کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے۔ جب ہم قاعدہ نہیں کرتا تو کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے یہ ذہن میں بات نہیں ہوتی کہ میں نے قاعدہ کیا یا نہیں کیا، وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتا، سلام پھیر دیتا، پھر نماز کی کیا صورت ہے؟ اب امام نے قاعدہ نہیں کیا، جی میں بتا رہا ہوں، جی میں بتا رہا ہوں، جب امام تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو اس کا تو یہ خیال ہوگا کہ شاید میں نے جو ہے یعنی 2 رکعتیں پڑھی، یہ دوسری رکعت ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، قاعدہ نہیں کرنا، 2 کے بعد قاعدہ کرنا تھا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، قاعدہ نہیں کیا، تیسرے میں کھڑا ہو گیا، اب تیسری رکعت اس نے کیا سمجھا کہ یہ میری دوسری رکعت، دوسری سمجھے گا نا، دوسری رکعت ہے، تو اب وہ کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہو گیا تو اب اگلی رکعت پڑھے گا، جب اگلی رکعت پڑھ کے وہ بیٹھے گا، اس کو دوسری سمجھا، جب بیٹھے گا تو تب لقمہ دیں کہ اللہ اکبر، پھر اسے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم غلطی کرتے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، وہاں لقمے کا ہم بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ غلطی کر رہے ہیں، یہاں بیٹھنا تھا یا نہیں بیٹھنا تھا، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب تیسری رکعت میں جب وہ تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھے گا تو پھر لقمہ دیں گے اللہ اکبر، نہیں اٹھے گا لقمہ دیتے رہیں گے اللہ اکبر جب تک وہ اٹھ نہ جائے، پھر وہ اٹھے گا، اب وہ چوتھی رکعت پڑھے گا، جب چوتھی رکعت پڑھ لے گا تو اب وہ سجدہ صاحب کرے گا نماز ادا۔ یہ تو آپ اگر نہیں پتہ چلتا، نہیں، جواب یہی ہے میرا، یہ مختلف ان کا سوال میں ان کا سوال ریپیٹ کرتا ہوں، وہ نماز دہرائے گا۔ یہ پہلے یہ مسئلہ پہلے کر لیں، یہ مسئلہ کلیئر کر لیں۔ ایک شخص ہے، امام نے جب 2 رکعتیں مکمل کر لی، امام نے قاعدہ نہیں کیا، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا، اگر کھڑا ہوتے ہوتے اب پیچھے والے جو دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں نا کھڑا ہو رہا ہے، کھڑے ہوتے ہوتے کسی نے لقمہ دے دیا، اب یہ درست ہے کہ کھڑا ہو رہا تھا، کھڑے ہوتے ہوتے ابھی کھڑا مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی بالکل یہ دیکھیں نا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو رہا تھا، کھڑے ہوتے ہوتے کسی نے لقمہ دے دیا، یہ درست ہے، اس سے نماز نہیں جائے گی۔ اب وہ کھڑا ہو گیا، مکمل کھڑا ہو چکا ہے، تو اب لقمہ نہیں دینا،
اب آپ کا سوال یہ ہے کہ امام کو کیسے پتہ چلے گا میں نے غلطی کی ہے؟ لقمہ نہیں ملا تو کیسے پتہ چلے گا غلطی کی ہے؟ اب اس نے جب وہ کھڑا ہوا ہے، اب وہ ہوا ہے تیسری رکعت میں کھڑا، تو اسے یہ لگا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب جب وہ تیسری رکعت پڑھ لے گا تو وہ یہ سمجھے گا نا میں نے 2 پڑھی ہیں، وہ تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا۔ جب تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھے گا تو پھر پیچھے سے لقمہ ملے گا کہ اللہ اکبر، کہ اب اسے جو لقمہ ملے گا اب اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو ہے 3 رکعتیں پڑھ دی ہیں۔ وہ کھڑا ہوگا، اب وہ چوتھی رکعت میں چونکہ لقمے سے کھڑا ہوا ہے، اینڈ پہ سجدہ سہو کرے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر امام کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ میں نے قضا کیا یا نہیں کیا، 4 رکعت کرنے کے پڑھنے کے بعد ہاں جی، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر 4 رکعتیں پڑھ کے پھر لقمہ دیں گے، کیونکہ وہ محل ہے لقمے کا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر بیٹھ جاتا ہے، ہاں وہاں لقمہ دیں گے۔ وہاں اگر وہ آپ نے دیکھا کہ التحیات پڑھی جا رہا ہے امام اور تشہد سے بھی، ہاں جی سجدہ نہیں صاف نہیں کر رہا، تشہد سے بھی آگے گزرتا جا رہا ہے، پھر ادھر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں کہیں گے یا سبحان اللہ، پھر آپ وہ محل ہے لقمے کا، وہاں آپ دیں گے اس کو۔ یا پھر امام جو ہے وہ درمیانی التحیات میں بیٹھ جاتا ہے، اور درمیانی التحیات میں 4 رکعتوں والی نماز ہے، یہ دوسرا مسئلہ کر رہا ہوں، وہ تو ہو گیا نا، تو درمیانی التحیات میں بیٹھتا ہے 4 رکعتوں والی نماز میں، اور وہ التحیات میں بیٹھا ہے، اب عبدو و رسولو تک پڑھتا ہے، جو مقتدی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ نا امام میں اتنی پڑھتا ہوں تو امام مکمل کر لیتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب امام جو ہے وہ قاعدے کو طویل کر دیتا ہے، اب وہ درود بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ تو آسرا، لیکن پیچھے والے کو تو پتہ چل جاتا ہے تاخیر ہو گئی ہے، تو پھر بھی لقمہ دے سکتا ہے، اللہ اکبر، کہیں سلام نہ پھیر دے امام، تو اس صورت میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ اور پہلی صورت جو جس طرح وکیل صاحب نے پوچھا، اس صورت میں بھی لقمہ جو ہے وہ چوتھی رکعت میں جا کے دے گا، تیسری میں اگر بیٹھتا تو دے گا، نہیں بیٹھتا تو پھر آخر میں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر لقمہ دے گا۔ یہ نہ ہو کہ امام سلام پھیر دے تو نماز تو پھر فاسد ہو جائے گی، سب کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن وہ محل تھا لقمے کا۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کب پتہ چلا کہ میں نے درمیانی تحیات نہیں پڑھی؟ سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی، ہاں جی، اگر سلام پھیر دیا آپ نے، اگر آپ نے نماز کو توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا، جگہ سے اٹھ کے نہیں گئے، سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، کسی سے گفتگو نہیں کی، سلام پھیرتے یاد آ گیا سجدہ صاف کرنا تھا، اسی وقت سلام تو آپ نے پھیر دیا، اسی وقت سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں، دوبارہ تحیات پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں ہو جائے تو پھر دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کسی نے درمیانی تحیات چھوڑ دی، اب وہ کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت بھی پڑھ لی، چوتھی بھی پڑھ لی، سجدہ صاف کرنا تھا نہیں کیا، وہ بھول کے دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے۔ اب اگر اس نے سلام پھیر دیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بالفرض کلام نہیں کیا، اٹھ کے نہیں گیا، سینہ قبلے سے نہیں پھیرا، تو وہ اسی وقت سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کرے اور بعد میں تحیات مکمل کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں پوری تحیات پڑھے گا۔ وہ وہاں سے دوبارہ شروع کر دے، جو 2 رہ گئی ہیں وہ گئی، 2 جو امام کے ساتھ، ہاں اسی وقت اس کی نماز ٹوٹ گئی نا، اسے تو پتہ نہیں، اسے لقمہ دیا، اسے مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس نے کہا وہاں سے شروع کرنے کی، اسے کیسے پتہ چلے کہ میری نماز ٹوٹ گئی ہے؟ اگر اسے پتہ ہوتا میری نماز ٹوٹ جائے گی، وہ لقمہ ہی نہ دیتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا سوال کہ اگر اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے تو وہ کیا کرے؟ 2 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی تھی، اب نماز ٹوٹ گئی ہے، شروع سے نیت کر تکبیر تحریمہ کہے، اب اس کی 2 رکعتیں وہ نہیں ہیں، نکل گئی ہیں، جس طرح ایک بندے کی 2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، اب 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھے، اور جو 2 رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھی وہ بعد میں ادا کر لیں، ہاں جی وہ بعد میں کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے۔